ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور اس دن اللہ کی خاص عبادات کا موقع انسان کو ملتا ہے۔ روز جمعہ کی اہمیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روز جمعہ ہفتے میں ایک بار ہی آتا ہے اور عبادت کے لیے مخصوص دن ہے۔ ویسے تو ہفتے کے تمام ایام عبادت کے ایام ہیں، لیکن روز جمعہ ایک خاص اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ آج 7 صفر المظفر ولادت باسعادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحیح معنوں میں معرفت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام ہیں، اور وہ عظیم امام ہیں جنہوں نے مشکلات، پریشانیاں، مصائب، قید و بند کے باوجود دین اسلام کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، اور اہل بیت رسول اللہ کی وہ سیرت، رسول اللہ کی وہ سیرت، وہ فرمان، وہ دین جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ دین جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام چھوڑ کر گئے، ان تمام مشکلات، مصیبتوں، قید و بند کے باوجود اس دین کی حفاظت کی، اور اس دین کو تنہا نہیں چھوڑا اور ہم تک پہنچا دیا۔ 7 صفر المظفر 128 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے۔ روایات کے مطابق مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام روایات میں ابوائی لکھا گیا ہے، اس مقام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ علاقہ موجود ہے۔ 7 صفر 128 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور امام کا کل دور امامت 35 سال ہے، یعنی 35 سال کی دور امامت ہے، 35 سال امام رہے ہیں۔ یعنی امام صادق علیہ السلام کی شہادت جس دن ہوئی، اس دن سے لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تک یہ امام کا دور امامت ہے۔ یہ تقریباً 35 سال تاریخی لکھا گیا ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں 4 حکمران رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں، ظالم حکمران جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ظلم اور بربریت کی۔ ان میں سے پہلا منصور ہے، دوسرے کا نام مہدی لکھا گیا ہے، تیسرے کا نام ہادی، اور چوتھے کا نام ہارون الرشید لکھا گیا ہے۔ یہ وہ 4 ظالم خلفاء تھے جو امام کے عصر میں رہے ہیں، اور ایک بڑا عرصہ امام نے ان کے خلاف مبارزہ کیا ہے۔ امام کی زندگی کا ایک سب سے بہترین پہلو یہ تھا کہ امام کی زندگی میں 25 سال کی صرف قید ہے۔ 35 سال کی امامت میں صرف 25 سال قید و بند میں گزاری ہے امام نے۔ روایات کی مستند روایات میں 25 سال قید لکھی گئی ہے۔ بعض اوقات امام کو قید کیا جاتا، پھر رہائی ملتی، اور پھر کچھ عرصے بعد پھر قید کر لیا جاتا، پھر امام سالہا قید میں گزار دیتے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام کو ایسی قیدوں میں رکھا جاتا تھا، جیل میں رکھا جاتا تھا جس کو کال کوٹڑی کہا جاتا ہے، جس کے اندر مثلا انسان صحیح طریقے سے سو بھی نہیں سکتا۔ ایسے مقامات پر امام کو سالہا رکھا گیا ہے جس میں انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا، نہ سو سکتا ہے۔ کتنی بہت بعض روایت کے مطابق بہت کم جگہ ہوتی تھی جس میں امام کئی سال قید گزارتے تھے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود، ان مصیبتوں کے باوجود، اس قید و بند کے باوجود، ائمہ نے دین رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا اور اپنے شیعوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ روایات میں ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ اگر ہم تمہاری پشت پر نہ ہوتے، دشمن تمہاری جڑیں اکھاڑ دیتا۔ ہم تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے موجود ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں،
جب تم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہو ہم تمہاری مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ یہ روایات میں ہے۔ ائمہ اطہار اگر شیعہ کی پشت پر موجود نہ ہوں، اگر شیعہ کی قوت نہ ہو تو شیعہ کب کا تباہ ہو جاتا، نابود ہو جاتا۔ ان قید اور مصیبتوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود امام کی زندگی میں کیا کیا مشکلات تھیں، یہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام نے کن مشکلات کے اندر اپنا دور امامت گزارا ہے۔ ہم جب بھی امام کی ولادت کا دن آئے یا شہادت کا دن آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ولادت کا دن ہو تو انسان گھر میں نیاز پکائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور امام کے فضائل پڑھے، خوش رہے، ایک دوسرے سے گلے ملے، مبارک دے، اور جو خوشی منانے کے طریقے ہیں وہ سارے انجام دیتے ہیں۔ اور اگر امام کی شہادت کا دن ہو تو ہم نیاز پکاتے ہیں، کالا لباس پہن لیتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کے مصائب میں روتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولادت ہو تو خوشی منا لینے سے حق ادا ہو جاتا ہے اور شہادت ہو تو آنسو بہا لینے سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ نہیں، ولادت اور شہادت میں صرف خوشی اور غم منانے سے حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی امام کی ولادت کا دن ہے یہ اللہ کا دن ہے، یہ دن ائمہ کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے۔ امام کی شہادت کا دن ہے تو امام پر گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ امام کی راہ کو سمجھنے کا دن ہے۔ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم کسی اپنے عام شیعہ سے پوچھیں کہ آپ امام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام کہاں پیدا ہوئے، امام کی کتنی زندگی ہے، کتنی عمر مبارک ہے، اور امام نے کیا مشکلات امام کی زندگی میں رہی ہیں، امام نے کیسے شیعت کو محفوظ رکھا، کیسے سیرت رسول اللہ کو محفوظ رکھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف نام یاد ہے، اپنے بچوں کو یہ نام یاد کرا دیتے ہیں، 12 امام ہیں، یہ آپ کے پنجتن پاک ہیں، اللہ ایک ہے، یہ چند رٹی ہوئی چیزیں بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے ائمہ کا حق ادا کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم ہمارے 7ویں امام ہیں۔ امام کی تاریخ کو جاننا، امام کی زندگی کو جاننا، امام کی معرفت حاصل کرنا، امام کی زندگی کی کیا کیا مشکلات تھیں، کیا مصیبتیں تھیں، کون ظالم حکمران تھے، اور ان تمام مشکلات کے باوجود امام کا طریقہ کار کیا تھا، ان تمام چیزوں کو جاننا ایک شیعہ پر لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ شیعہ ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت کی تاریخ سے آگاہ ہو، اہل بیت کی سیرت سے آگاہ ہو، اہل بیت کے راستے سے آگاہ ہو، ائمہ کے راستے سے آگاہ ہو۔ اگر آگاہ ہی نہیں ہے، ان کی معرفت سے حاصل نہیں کی، پھر اس نے ائمہ کی اس زندگی کا حق ادا نہیں کیا، اپنے شیعہ ہونے کا بھی اس نے حق ادا نہیں کیا۔ بس ضروری ہے کہ ہر امام کی ولادت اور شہادت کے ایام میں امام کی تاریخ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ کن حالات کے اندر امام نے امامت کو دور سنبھالا ہے۔ آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام صادق علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت امام کی زندگی میں، امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں امام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا اسماعیل، وہ فوت ہو گئے، امام صادق کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور خود امام نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی جو اسماعیل تھے جن کو امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کی وفات پر خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا اسماعیل تھا، فوت ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے خود دفن کر رہا ہوں۔ انہی اسماعیل کا بیٹا تھا محمد ابن اسماعیل جس کا نام تھا، اس نے امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانا، بلکہ حضرت اسماعیل جو امام صادق کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے ان کی امامت کا دعویٰ کر دیا کہ وہ امام ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام ہی نہیں مانا، یہ اسماعیلی فرقہ بنا۔ آج پاکستان میں ان کی بڑی تعداد موجود ہے، علاقوں میں یہ پاکستان موجود ہے، زیادہ ان کی تعداد گلگت میں ہے، بلتستان میں ہے، کراچی میں ہے، اور دیگر پاکستان کے علاقوں میں اسماعیلی طبقہ رہتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں لیکن 6 امامی شیعہ ہیں، 6 اماموں تک مانتے ہیں، امام صادق علیہ السلام تک مانتے ہیں، اور امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے۔ یہ اسی دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ فرقہ بن گیا۔ اب دیکھیں ایک امام جس نے ابھی امامت کا منصب سنبھالا ہو، اس کو سب سے پہلا دکھ اور تحفہ یہ ملا ہے قوم کی طرف سے کہ شیعہ کو 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو امام ہی نہیں مانا، اور وہ بیٹا حضرت امام صادق کا جن کو امام صادق نے خود اپنی زندگی میں فوت ہوئے تو دفن کر دیا، اس کی امامت کا اعلان کر دیا کہ وہ امام تھے۔ آج یہ جو آغا خانی شیعہ ہیں، اسماعیلی شیعہ ہیں، ان کا سلسلہ امامت ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی ان کا ایک امام ہے پرنس کریم آغا خان جس کا نام ہے، میرے خیال سے لندن میں یا پتہ نہیں فرانس میں وہ رہتا ہے، اس ٹائم ان کا وہ امام ہے، ان کی امامت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔
وہ امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے، بلکہ امام صادق علیہ السلام تک امامت کے قائل ہیں، اس کے بعد امامت کے قائل نہیں ہیں، اثنا عشری امامت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ پہلا تحفہ تھا، یہ پہلا دکھ تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ملا۔ اور آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ 4 خلفاء رہے، منصور، مہدی، ہادی اور ہارون الرشید۔ ہر زمانے میں امام موسیٰ کاظم پر انہوں نے سختیاں ڈھائیں، مشکلات امام کے سامنے کھڑی کی، امام کو قید کر دیتے، امام پر ظلم کرتے، امام کے شیعوں پر ظلم کرتے، امام کو کسی شیعہ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جاسوس لگائے ہوئے تھے، اپنے جاسوس امام کے گھر کے باہر بٹھائے ہوئے تھے کہ دیکھو کہ کون ان سے آ کر ملاقات کرتا ہے۔ بہت سختیوں کا دور تھا۔ آج آپ دیکھیں، آج ایسی سختیاں نہیں ہیں، آج بھی شیعہ کے دشمن موجود ہیں، لیکن شیعہ اتنا محدود نہیں ہیں، اتنا شیعہ پر مصیبتیں نہیں ہیں جتنا اس دور میں تھیں۔ ان مصیبتوں کے باوجود بھی شیعت نابود نہیں ہوئی، ائمہ کی کوششوں کی وجہ سے آج تشیع باقی ہے۔ ان مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے بھی تشیع نابود نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ امام کو شیعوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی، کسی شیعہ کو امام سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک قید سے نکالتے اور دوسری قید میں جا کر امام کو بند کر دیتے، ایک علاقے سے قید جب ختم ہوتی امام کو دوبارہ قید کر لیا جاتا اور پھر کسی اور علاقے میں جا کر قید کر لیا جاتا۔ 25 سال امام نے قید گزاری ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ کیا امام کی ولادت کے دن ہم خوشی منائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں؟ بالکل کرنا چاہیے۔ امام کی جب ولادت کا دن ہو صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، نیا لباس پہننا چاہیے، گھر میں اچھے اچھے کھانے بنانے چاہیے، مبارک دینی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، لیکن یہ تمام اعمال کر دینے سے امام موسیٰ کاظم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم کی تاریخ کو جاننا، امام کی معرفت حاصل کرنا، امام کے اس دور کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ امام نے کن مشکلات کے اندر زندگی گزاری ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ 4 خلفاء جو امام کی زندگی میں تھے، انہوں نے بھی مصیبتیں ڈائیں، خود شیعہ کے اندر مذہب بننا شروع ہو گئے۔ واقفیہ، یہ امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے، یہ ایک اور فرقہ تھا واقفیہ، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں یہ شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے۔ ایک اسماعیلی، دوسرا واقفیہ اور تیسرا غالی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں غالی موجود تھے جو ائمہ اہل بیت کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ائمہ نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ائمہ اطہار کو الوہیت کا درجہ دے وہ شیعہ تو دور کی بات ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جو یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک علی اللہ ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ توحید کا منکر ہو گیا ہے۔ جو اہل بیت اطہار کی الوہیت کا قائل ہو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ائمہ نے ان سے دوری اختیار کی ہے، ان سے بچو۔ احادیث میں ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے شیعوں کو کہو کہ ان سے دور رہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ممتورہ ہیں۔ ممتورہ کسے کہا امام نے؟ ممتورہ اس بھیگی ہوئی کتیا کو کہتے ہیں جو کسی گندگی والے پانی سے نکلتی ہے اور پھر بدن کو جھٹکتی ہے، خود بھی نجس ہے، اس کے جسم پر جو پانی ہے وہ بھی نجس ہے، اور جہاں جہاں پانی جھٹکتی ہے وہ ساری جگہ کو نجس کر دیتی ہے۔ امام نے تشبیہ دی کہ یہ لوگ ممتورہ ہیں، ان سے دور رہو، یہ خود بھی نجس ہیں، تمہیں بھی نجس کریں گے۔ حکومت مخالف دشمن، اپنے مذہب میں جو اپنے مکتب میں جو فرقے بنے، اسماعیلی وہ دشمن، واقفیہ دشمن، غالی دشمن، امام تنہا۔ 4 فرقے بنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں۔ حکومت الگ طریقے سے دشمن ہے، حکومتی ساری مشینری امام کے خلاف ہے، امام کو قید میں ڈال رہی ہے، اپنے شیعہ ویسے مظلوم ہیں، اور جو بچے کچھ شیعہ تھے وہ بھی چند دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، کوئی اسماعیلیہ میں شامل ہو گیا، کوئی واقفیہ میں شامل ہو گیا، کچھ غلات کے ساتھ شامل ہو گیا۔ خود امام موجود ہیں اور امام کے ہوتے ہوئے الگ تنظیمیں بنا لی، الگ دھڑے بنا لیے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تاریخ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جاننا بہت ضروری ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 25 سال قید میں گزار کر بھی تشیع کو محفوظ رکھا، اصلی دین کو محفوظ رکھا، تباہ نہیں ہونے دیا۔ ان دشمنوں کے ہوتے ہوئے ایک اہم کارنامہ امام کے فضائل میں سے جو ہے، امام نے شاگرد تیار کیے اپنے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام نے شاگرد تیار کیے فریق مخالف کے شبہات کو دور کرنے کے لیے، ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے۔ علمی کام امام علیہ السلام نے کیا، اور بہت بڑا علمی کام کیا امام علیہ السلام نے۔ اپنے طالب علم تیار کیے،
آج دیکھیں کون ہے مکتب اہل بیت کا طالب علم جو مکتب اہل بیت کی ترویج کا باعث بنے؟ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اہل بیت کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے؟ نہیں بھیجتے۔ کیا بننا ہے جی آپ کے بچے نے؟ میرے بچے نے جی ڈاکٹر بننا ہے۔ کیا بننا ہے آپ کے بچے نے؟ میرے بچے نے انجینئر بننا ہے۔ کیا بننا ہے آپ کے بچے نے؟ میرے بچے نے کاروبار کرنا ہے۔ کیا بننا ہے آپ کے بچے نے؟ میرے بچے نے فلاں پوسٹ پر جانا ہے، فلاں وکیل بننا ہے، فلاں جج بننا ہے، ڈی سی لگنا ہے، اے سی لگنا ہے، اللہ عہدوں پر سوچتا ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ کیا تو اپنے بچے کو اہل بیت کا علم پڑھانا پسند کرے گا؟ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے، بس بچہ قرآن پڑھ جائے وہ کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اہل بیت۔ بس اس سے پوچھو اپنے بچوں کو کہ اس کو ائمہ کے نام بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نہیں آتے۔ میں منع نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر نہ بنے، وکیل نہ بنے، انجینئر نہ بنے، جج نہ بنے، کاروبار نہ کریں، یہ سب کچھ بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، وکیل بھی بنے، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں اور اہل بیت کی معرفت بھی حاصل کریں، اہل بیت کی تاریخ کو بھی سمجھیں، اپنے مکتب کو نہیں چھوڑنا، اپنے دین کو نہیں چھوڑنا۔ وکیل بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، لیکن دین سے، اپنے مکتب سے آشنا ہی نہیں ہے، اس نے اپنی عاقبت کو نہیں سنوارا۔ دنیا کو تو سنوار لیا، آخرت کو سنوارا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ائمہ کی تاریخ کو سمجھے، سنے اور ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ائمہ نے کس مشکلات کے زمانے میں تشیع کو حفظ کیا۔ اور آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ان تمام مشکلات کے باوجود امام دشمن کے دباؤ میں نہیں آئے، بہادری کے ساتھ تشیع کا دفاع کیا، دشمن کے دباؤ میں نہیں آئے، طاغوتوں کی دباؤ میں نہیں آئے، بلکہ ان کو اپنے دباؤ میں رکھا۔ اب ظاہر حکمران، یہ مخالف، یہ دشمن ائمہ سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اس لیے قید میں ڈال دیتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر اس کو قید میں نہ ڈالا تو یہ ہماری حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے ائمہ کو قید و بند میں رکھا گیا تاکہ ائمہ لوگوں سے اور شیعوں سے ملاقات نہ کر سکے۔ یہ ائمہ کے زمانے کی مشکلات ہیں۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اللہ تعالی ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحیح معنوں میں معرفت نصیب فرمائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آج ولادت کا دن ہے۔ آج آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ تبرکاً تیمناً ہم اس مجلس میں آج کے اس یوم بابرکت امام کے کلام کو بھی سنیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور اپنے شیعوں کو کیا ہدایات دے رہے ہیں، اپنے شیعوں کو کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کاظم فرماتے ہیں لیس منا لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فإن عمل حسنا استزاد اللہ وإن عمل سیئا استغفر اللہ منہ وتاب علیہ۔ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں لیس منا لم یحاسب نفسہ فی کل یوم۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرتا ہو، جو روزانہ اپنا حساب اور کتاب نہ کرتا ہو، آج دن میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ امام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا مومن نہیں ہے، وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے، وہ ہم سے محبت بھی نہیں رکھتا جو ایک دن میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ نہ کرتا ہو۔ کس چیز پر محاسبہ کرے؟ فرمایا فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا، اگر اس نے نیکی کا عمل کیا ہے، استزاد اللہ، تو اللہ سے اس کے اضافے کی دعا مانگے کہ اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے ان نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اور اگر وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اگر اس نے کوئی برا عمل انجام دیا ہے، استغفر اللہ منہ وتاب علیہ، اس گناہ پر اللہ سے استغفار کرے اور توبہ کرے۔ یہ محاسبہ ہے۔ ہم دیکھیں، ہم دن میں شام کو جب اپنے گھر جاتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ دکاندار کرتے ہیں اپنا محاسبہ، کاروباری حضرات سب جن کی دکانیں ہیں، آپ میں سے جن کا کاروبار ہے، دکانیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، جن کی دکانیں ہیں وہ شام کو جب اپنی دکان بند کرتا ہے اپنی دکان کا پہلے حساب کرتا ہے کہ آج کتنی سیل ہوئی ہے، آج کتنا کمایا ہے، آج کیا کیا سامان بیچا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا نفع ہوا ہے۔ ایک کاروباری، ایک چھوٹی سی دکان والا شخص بھی اپنا دن میں حساب کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارا مومن یہ ہے کہ جو جب دن کا آخر ہوتا ہے تو اپنے دن کے آخر میں اپنے پورے دن کا محاسبہ کرتا ہے کہ آج کے دن میں میں نے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، کتنا اہل بیت کی سیرت پر عمل کیا اور کتنا اہل بیت کی نافرمانی کرتا رہا، کتنا قرآن اور اللہ کی نافرمانی کی اور کتنا قرآن اور اللہ کی فرما برداری کی۔ مومن وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ دوسری حدیث امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد
امام کاظم فرماتے ہیں ان الحرام لا ینمی و ان نمیا لا یبارک فیہ. توجہ فرمائیں، بہت اہم حدیث ہے یہ امام کی. امام فرماتے ہیں کہ ان الحرام لا ینمی، حرام میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا، حرام مال میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا. وَإِن نُمِيَا، اور اگر اضافہ ہو بھی جائے، حرام مال ہے، اول تو امام فرماتے ہیں کہ جو حرام مال آپ نے کمایا اس میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اگر فرض کیا اضافہ ہو بھی گیا ہے، وَإِن نُمِيَا لَا يُبَارَكُ فِي، اس میں برکت نہیں رہے گی. حرام لاکھوں روپے ہوں تو اس میں برکت نہیں ہے، اور حلال کے 1000 روپے ہوں تو اس میں دلی سکون بھی ہے، برکت بھی ہے. امام فرماتے ہیں کہ حرام مال بڑھے گا نہیں، اور اگر بڑھ گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. تیسری حدیث امام فرماتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من رآہا اخاہو، یہ بہت اہم حدیث ہے، توجہ میری طرف رہے. من رآ اخاہو علی امر یکرہہ فلم یردہ عنہ وہو یقدر علیہ فقد خانہ. انتہائی اہم حدیث ہے امر بالمعروف کے حوالے سے. امام فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں خائن کون ہے، خیانت کرنے والا کون ہے، کیا آپ سب سننا چاہتے ہیں خیانت کرنے والا کون ہے؟ امام کی زبانی کہ خائن کون ہے، خیانت کس نے کی ہے؟ امام فرماتے ہیں من رآہا اخاہو، جس نے اپنے کسی بھائی کو دیکھا، دینی بھائی کو دیکھا، علی امر یکرہہ فلم یردہ عنہ، اس نے اپنے کسی دینی بھائی کو دیکھا جو کسی برے کام میں ملوث تھا یا برا کام کرنے والا تھا، فلم یردہ عنہ، اور اس نے اس کو نہیں روکا، وہو یقدر علیہ، اور روک سکتا تھا، نہیں روکا. اس نے دیکھا میرا کوئی دینی بھائی غلط کام کر رہا ہے، یہ اس کو روک سکتا تھا، اس کو منع کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے اس کو منع نہیں کیا. قادر تھا منع کرنے پہ، قادر تھا منع کر سکتا تھا، لیکن اس نے منع نہیں کیا، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں، رخ موڑ لیا. فقد خانہ، امام فرماتے ہیں یہ خائن ہے، یہ خیانت کار ہے جو اپنے دینی بھائی کو کسی برا کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو منع نہیں کرتا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ہے امام کی حدیث، تو ان حدیث پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. چوتھی حدیث امام فرماتے ہیں افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد المعرفہ. امام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے قربت والا عمل کون سا ہے؟ معرفت خدا کے بعد، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے. امام فرماتے ہیں معرفت خدا کے بعد وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے انسان کو؟ فرمایا الصلاۃ، پہلی چیز کہا نماز. نماز ایسا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے مومن کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز الصلاۃ، نماز اللہ کے قریب کرتا ہے مومن کو. وبر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ وہ عمل ہے جس سے مومن اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، قربت حاصل کرتا ہے اپنے رب کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا الصلاۃ وبر الوالدین وترک الحسد، حسد سے دوری اختیار کرنا، حسد نہ کرنا اپنے مومن بھائی سے، مسلمان سے حسد سے دور کرنے کو اپنے آپ کو دور رکھنے کو کہا گیا ہے. کہا گیا حسد سے دور رہے. والعجب، عجب کہتے ہیں غرور کو، تکبر کو. اس کے اندر تکبر ہے، انا پرستی ہے، خود پسندی ہے، اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا. ہر ٹائم شیشے میں دیکھتا رہے گا میں کتنا خوبصورت ہوں، میری تو کیا ہی بات ہے، میری صحت اتنی اچھی ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو کتنی خوبصورت بات کرتا ہوں، میں کتنا عقل مند ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں. اپنے بارے میں بہت خوش فہمی کا شکار ہے، اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن دوسروں سے محبت نہیں کرتا. ائمہ کی روایات میں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے یہ آیات اس کے متعلق کہ جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہو لوگ اس انسان کو پسند نہیں کرتے. جو اپنے علاوہ جس کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، ہر چیز پر اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، یہ ہے عجب. امام فرماتے ہیں حسد سے دور رہنے والا، عجب سے دور رہنے والا. والفخر، تفاخر کرنا، فخر کرنا، میرے پاس مال اتنا ہے، میرے پاس دولت اتنی ہے، میرے پاس جائیداد اتنی ہے، میرے پاس گاڑیاں اتنی ہیں، میرے تعلقات اتنے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان چیزوں پر فخر کرنا، دنیا پر فخر کرنا، ان سے دور رہنا، حسد سے دور رہنا، عجب سے دور رہنا، خود پسندی سے دور رہنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو، مومن کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں. نماز ادا کرنا اور والدین کی ساتھ نیکی کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں. آخری حدیث
امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ حرم الجنت علی کل فاحش بذی قلیل الاحیاء، معذرت بذی قلیل الحیا۔ یہ بھی ہمارے معاشرتی لحاظ سے، ہمارے کردار کے لحاظ سے بہت اہم حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ حرم الجنت، اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کون؟ توجہ فرمائیں، ہم یہ کام ڈیلی کرتے ہیں، ہماری روٹین میں ہے یہ کام، جس کام کے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے انسان پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام قرار دیا۔ کون سا کام؟ فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی کل فاحش، جو گالی دیتا ہے، بذی قلیل الحیا، جس کے اندر حیا کی کمی ہے، گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، جب بھی بات کرے گا منہ سے غلاظت نکالے گا۔ فحش گالی کو کہتے ہیں عربی میں، جو ہماری یہ ثقافت ہے، ہماری اتنی گندی ثقافت بن چکی ہے، ابھی گندی ثقافت تھی نہیں، بنا دی گئی ہے کہ جب بھی ہم بات کریں جب تک گالی نہ دیں ہمیں تسکین نہیں ملتی۔ اپنا دوست کھڑا ہے، اس کو سلام بعد میں کریں گے، پہلے اس کو گالی دے گا، اور دوسرا منع کرے گا کیوں گالی دی ہے؟ یار یہ تو دوست ہے، دوستوں میں تو گالیاں چلتی رہتی ہیں۔ دوست کو پہلے ماں کی گالی دے گا، پھر اس کو پکارے گا ہاں تیرا کیا حال ہے۔ امام فرماتے ہیں جو مومن، جو انسان، جو مسلمان منہ سے گالی نکالے، بد زبانی کرے، ان اللہ حرم الجنت، اللہ نے انسان پر جنت حرام قرار دی ہے، یہ جنتی نہیں ہے۔ وقلیل الحیا، جس کے اندر حیا کی کمی ہے، شرم کی کمی ہے۔ اگر کوئی نوجوان شادی کی بات کرے والدین کو کہ میری شادی کر دیں، اس کو کہتے ہیں تو بے حیا ہو گیا ہے۔ یہ بے حیا نہیں ہے جو کہہ رہا ہے میری شادی کرو، یہ با حیا ہے۔ اس نے کیا غلط بات کی ہے؟ اس نے ٹھیک تو کہا ہے کہ میری عمر ہو گئی ہے شادی کی، میری شادی کر دو۔ غلط چیزوں کو ہم نے حیا کا رنگ پہنا دیا۔ حیا یہ ہے کہ ان تمام محرمات سے دور رہنا جس کا اللہ حکم دے رہا ہے، یہ حیا ہے، یہ ہے شرم۔ سارا دن گناہ کرتا ہے، اس ٹائم والدین نہیں کہتے تجھے حیا نہیں ہے، تجھے شرم نہیں ہے، لیکن وہیں اولاد شادی کے قابل ہو گئی ہے، والدین کو کہتی ہے میری شادی کر دو، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، والدین کہتے ہیں تو بے شرم ہو گیا۔ نہ کہیں اس کو بے شرم، اس کی پیشانی پر بوسہ دیں جو آپ کو کہہ رہا ہے میری شادی کرو۔ اولاد کی جب شادی کے قابل ہو جائے، شعور آ جائے، ان کی شادیاں وقت پر کرنا بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ امام فرماتے ہیں لا یبالی ما قال ولا ما قیل فیہ، اور وہ انسان بھی، اللہ نے اس انسان پر بھی جنت کو حرام قرار دیا ہے جس کو پرواہ نہیں ہے کہ منہ سے کیا بات کر رہا ہے، جو بھی منہ میں آتا ہے نکالے جاتا ہے، جو بھی منہ میں بات آتی ہے منہ سے بات وہ نکال پھینکتا ہے، اگرچہ وہ بات ٹھیک ہو یا غلط ہو، اپنی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس انسان پر بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ فاحش، گالی دینے والا، جس کے اندر حیا کی کمی ہے اور جو اپنی زبان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کلام۔ آج امام کی ولادت کا دن ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحیح معنوں میں معرفت نصیب